السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور بات وہ یہ ہے جو صدیوں سے امت سے مٹ چکی ہے، زندگیوں سے نکل گئی، خواب و خیال اور تصور سے نکل گئی۔ جس بات کو بھولے ہوئے سال دو سال نہیں بلکہ کئی سو سال گزر چکے ہیں۔ آج کا مسلمان بھول چکا ہے کہ یہ دنیا میں کیوں آیا تھا۔ نہ یہ بات آج کسی مرد کے ذہن میں ہے، نہ آج کسی عورت کے ذہن میں ہے، نہ یہ بات آج کسی جوان کے ذہن میں ہے، نہ یہ آج کسی بوڑھے کے ذہن میں ہے۔ اور ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، جسے عربی میں نسیم منسیہ کہتے ہیں۔ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیم منسیہ، جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے ایسا بھلا دیا جاتا کہ لوگ میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، اس زمانے میں اور اس دور میں دیندار اور بے دین مسلمان اس بات کو ایسے بھول چکا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے الفاظ لائیں اور کہاں سے مضمون لائیں کہ جس کے ذریعے مسلمان کو اس کی بھولی ہوئی بات یاد دلائیں۔ بھولا ہوا شخص یاد دلانے پر بات کو یاد کر لیتا ہے، لیکن جو یہ بھول چکا ہو کہ میں بھولا ہوا ہوں، اسے یاد دلانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میری بہنوں، وہ کیا بات ہے جس کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے؟ وہ بات یہ تھی کہ یہ امت نہ ملک بنانے آئی تھی، نہ مال کمانے آئی تھی، نہ دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنانے آئی تھی۔ یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، اور یہ اپنے نبی کی نائب امت تھی، اور اس امت کا کام اپنے نبی کے درد اور غم کو لے کر چلنا تھا۔ اس امت کے اندر نہ ملک کے جذبے تھے، نہ مال کے جذبے تھے، نہ زیور بنانے کے جذبے تھے، نہ کپڑے لانے کے جذبے تھے، نہ اپنے بچوں کے لیے
بڑے بڑے خزانے جمع کرنے کے جذبے تھے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ امت اپنے نبی کے غم اور اپنے نبی کے درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا درد لائے اور کیا غم لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اوحى الی ان اجمع المال واکون من التاجرین۔ میرے رب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ پیسے جوڑو اور تاجر بنو، بلکہ میرے رب نے مجھ سے کہا، ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ میری بندگی کرو اور میرے نام پر مٹو یہاں تک کہ موت تیرے پاس آئے۔ یہ درد اور غم آج امت سے نکلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ما اوحى الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، کہ میرے رب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ پیسے جوڑو اور تاجر بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرو، چاہے تجارت ہے، کسی بھی معاملے کا کام ہو، لیکن وہ سنت کے خلاف نہ ہو، وہ سنت کے مطابق ہو، وہ اللہ کی رضا کے مطابق وہ کام ہو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں ڈالے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج ہر مسلمان، ہر مرد عورت مال کا دیوانہ بنا ہوا ہے، اور پیسے کی ایک دوڑ ہے جس نے ساری انسانیت کو برباد کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم لے کر آئے تھے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے اور کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے۔ نبوی درد غم اس امت کا وظیفہ حیات تھا۔ یہی اس امت کا کام تھا کہ ہم نہ بیوی کہیں نہ بچوں کہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ ہمارا کام تو اللہ کے دین کو دنیا میں مرتے دم تک زندہ کرتے رہنا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب ماں اپنے بچے کو پروان ہی اس مقصد کے لیے چڑھاتی تھی کہ بیٹا تجھے اللہ کے کلیمے کو دنیا میں بلند کرتے ہوئے مرنا ہے، اور بیوی اپنے ہاتھوں اپنے سرتاج کو روانہ کرتی تھی کہ جا چلا جا، کوئی بات نہیں، دنیا کی جدائی تو مقدر ہے، اگر تو اللہ کے نام پر مر گیا تو جنت میں تو ملاقات ہو ہی جائے گی اور جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس دور میں امت کے اندر سے یہ غم نکل چکا ہے، جو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات کے ذریعے اس امت کو دے کر گئے تھے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ آج اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی محبت اور اس کے پیار کی نگاہ ہم سے ہٹی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اس کے اندر کا غم بن جائے اور مال کے جذبے اس کے اندر سے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درد تھا کہ ایک ایک فرد کے لیے روئی ہیں اور ایک ایک امتی کی آپ نے فکر فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں، آپس میں رضاعی بھائی بھی تھے، ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، مہربان ساتھی تھے اور مددگار بھی تھے۔ جب احد کی لڑائی کا وقت آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا تھا کٹ جاتا تھا۔ وحش ابن حرب ایک کافر غلام تھا جو پتھر کی کوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے تو اس نے پیچھے سے پرچھا مارا جو آپ کے پیٹ میں لگا اور آنتوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گرے اور شہید ہو گئے۔ کافروں نے ناک کان کاٹ دیے، سینے کو چیر دیا اور کلیجے کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ جب شہداء کی تلاش ہوئی کہ دیکھو بھائی کون کون شہید ہوا ہے،
دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا کہاں ہے، تلاش کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ آپ دوڑ کے آئے، جب چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ کی ہچکیاں بند گئی اور اتنا زور سے روئے کہ میں نے حدیث شریف میں ابھی تک کہیں نہیں پڑھا کہ آپ اتنا زور سے روئی ہوں جتنا زور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر روئے۔ آپ اتنا روئے کہ دور دور تک آپ کے رونے کی آواز جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی رونے لگے۔ کتنا غم اور دکھ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے چچا کے قتل پر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو تسلی اور خوشخبری دو کہ آپ گھبرائی نہیں کہ ہم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو اپنے عرش پر حمزۃ اسد اللہ و اسد رسول لکھ دیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہیں۔ یہ سن کر آپ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنے چچا پر نماز جنازہ پڑھی۔ ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جاتا اور اٹھا لیا جاتا، یہاں تک کہ 70 شہداء کا جنازہ پڑھا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ سامنے ہی پڑا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر سے عورتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی کا باپ شہید ہوا، کسی کا چچا شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا خاوند شہید ہوا۔ انسان ہے، درد اور غم تو ہوتا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کا خاندان تو آپ کا مخالف تھا، آپ کے خاندان میں 2 ہی تو حضرات تھے کہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، باقی تو سب آپ کے مخالف تھے اور وہ سارے مکہ میں تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مدینے میں آئے تھے، چنانچہ آپ کے چچا پر کون روتا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا امّا حمزۃ فلّون وهو اکیلا، کہ ہائے کہ آج میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے انصار کی عورتوں سے کہا کہ جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھو اور ان کے چچا پر رو۔ ابھی تک زور زور سے رونا حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے عورتیں رو رہی تھیں۔ انصار کی عورتیں آئی اور جب باہر بیٹھ کر انہوں نے رونا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا کیا بات ہے اور کس پر رونے آئی ہو؟ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چچا پر رونے والا کوئی نہیں تھا، ہم آپ کے چچا پر رونے آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، جاؤ واپس چلی جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص پر جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کتنا غصہ آیا ہوگا، لیکن آپ کے دل میں یہ غم اور درد تھا کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جائے، کوئی انسان آگ میں نہ جلے، چاہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، ہر آدمی جنت میں جانے والا بنے۔ یہی غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے تھے،
کہ اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے ہم اندر کے غم کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ماں کو غم ہے کہ میرا بیٹا مال کمانے والا بنے، اور باپ کو یہ درد ہے کہ میرا بیٹا بڑا اونچا افسر بنے، کہ میری تجارت چمکے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج کا مسلمان مر چکا ہے۔ ہم ایمانی موت تو مر چکے ہیں، زندہ لاشیں ہیں جو بازاروں میں چل رہی ہیں اور گھروں میں پھر رہی ہیں۔ جب ایمانی زندگی مٹ گئی تو ایک ٹھنڈی آگ ہے جو ہر گھر میں سلگ رہی ہے، اور ٹھنڈے شعلے ہیں کہ جنہوں نے ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ دل ہے کہ جل رہے ہیں، ہڈیاں ہیں کہ خستہ ہو چکی ہیں، مال میں سکون مٹ چکا ہے، کیونکہ مسلمان اپنے درد اور غم کو بھول چکا ہے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املاء قلبک غنی واسد فقرک، اے میرے بندے کہ تو میرے تابع ہو جا، میں تیرے دل کو سارے غموں سے نجات دے دوں گا، اور تیرے دل کو غنی کر کے میں تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو میری طرف نہ آیا اور میرے ساتھ تو نے جوڑ نہ بٹھایا تو پھر یاد رکھ لے، املاء قلبک املاء یدک شغلا، میں تیرے اندر مصیبتیں بھروں گا اور تجھے مصروفیت میں پھنساؤں گا، اور تیرے اوپر مشغولی کے عذاب کو ڈال دوں گا، اور تیرے چین اور سکون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لوں گا۔ میری محترم ماں بہنوں، آج ہر مسلمان، آج ہر روشن چہرے کے پیچھے بڑی سیاہیاں ہیں۔ ہر انسان نے اپنے چہرے کو مختلف رنگوں سے سجا کر اپنے اندر کی گندگیوں کو چھپایا ہوا ہے۔ دلوں میں سوراخ ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول والا غم اندر سے نکل گیا ہے۔ فرعون والا غم بنا کے حکومتیں ہوں، شداد والا غم بنا کے عہدے ہوں، قارون والا غم بنا کے پیسہ اور مال ہو، زیور چاندی اور سونا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر سے یہ سارے غم نکال دیے تھے۔ غم تھا تو صرف دین کا تھا، درد تھا تو صرف دین کا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے اتنے محبوب چچا کو شہید کیا، اس پر انسان کو کتنا غم اور رنج ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا، وحشی جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو۔ وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا کہ اب میری نجات نہیں ہے، میں کہاں بھاگوں، لیکن قربان جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی امت کو یہ بتانا تھا کہ میرے درد اور غم کو دیکھو کہ میں کس غم کو لایا ہوں۔ اپنے چچا کے قاتل کو اسلام پر لانے کے لیے مدینے سے خصوصی طور پر ایک آدمی کو بھیجا اور اسے پیغام بھیجا کہ اے وحشی، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو بھی جنت میں چلا جائے گا اور دوزخ سے بچ جائے گا۔ ارے وحشی کلمہ پڑھ لے۔ آج ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان طعنہ دے دے تو ساری زندگی کے بائی کاٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں چچا کا قاتل ہے اور اسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ وحشی نخرے کرنے لگا اور کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ میں نے تو شرک کیا، میں نے شراب پی، میں نے قتل کیے، میں نے بڑے بڑے برے کام کیے ہیں، اور تیرا رب کہتا ہے جو یہ کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، میرے کلمے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ آپ نے دوبارہ اس کے پاس بھیجا کہ اسے کہو میرا رب کہتا ہے
الا من تابا، جو توبہ کرے، وآمنا اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اچھا عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اے وحشی کلمہ پڑھ لے۔ جواب میں وحشی نے پیغام بھیجا کہ میں اتنے سخت شرطیں پوری نہیں کر سکتا، ایمان بھی ہو، توبہ بھی ہو، عمل بھی ہو، کوئی اور راستہ بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آدمی بھیجا اور فرمایا وحشی کہ میرا رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو تو نہیں بخشوں گا، باقی جسے چاہوں گا میں معاف کر دوں گا۔ اب تو ایمان لے آ۔ جواب میں وحشی نے کہا کہ پتہ نہیں کہ تیرا رب مجھے بخشے یا نہ بخشے، اس نے یوں کہا ہے کہ جسے چاہوں معاف کروں، پتہ نہیں کہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آدمی بھیجا اور کہا اے وحشی کہ میرا رب کہتا ہے اے میرے بندوں کہ جنہوں نے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، توبہ کر اے میرے بندے، اگر تیرے گناہوں سے زمین آسمان بھی بھر جائیں لیکن تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وحشی طائف سے نکلا، چہرے کو چھپائی ہوئی چھپتا چھپتا مدینے پہنچا، اس لیے کہ وحشی کو معلوم تھا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا قتل کر دے گا۔ منہ چھپائی ہوئی مسجد نبی میں اچانک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم کھڑا ہوا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پکار اٹھا وَشَهَدَةُ شَهَادَةُ الْحَقِّ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اٹھی تو وحشی کو دیکھ کر لرز گئے۔ قائماً اشہد شہادت الحق، صحابہ کی تلواریں نکلی اور اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحشی آ چکا ہے، اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دیں۔ وحشی کلمہ پڑھ چکا ہے اور جنت کے راستے پر آ چکا ہے۔ نبی رحمت نے اپنے چچا کا درد دبا کر اور اس کی جنت کا غم لے کر کہا دع کہ پیچھے ہٹ جا۔ اسلام رجل واحد احق الی من قتل الف کافر، ایک آدمی میری امت کا بن کر کلمہ پڑھ لے، مجھے ہزاروں کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اسے دیکھتے رہے، پھر انگلی اٹھا کر پوچھا او حشی انت، کہ تو ہی وحشی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں ہی وحشی ہوں۔ فرمایا اقعد، میرے سامنے بیٹھ۔ 8 برس گزر چکے ہیں، چچا کی شہادت کو آدمی سال 2 سال میں سب میں بھول جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اے وحشی بتا تو صحیح میرے چچا کو تم نے کیسے قتل کیا؟ کیف قتلت عمہ؟ حضرت وحشی فرماتے ہیں میری ہمت تو نہیں تھی پر حکم ہوا، میں نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا تھا اسے قتل کرتے تھے۔ مجھے میرے سردار نے کہا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا۔
جب وحشی نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے، کہنے لگے وحشی اللہ تیرا بھلا کرے، جا جیسے تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا کام بھی کر، اور اتنا کر لے کہ میرے سامنے مت بیٹھا کر کہ تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ میری محترم ماں بہنوں، جس آدمی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے، اس کے لیے خواہش ہے کہ یہ بیچارہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا درد نکل گیا ہے۔ آج کی مسلمان عورت اپنے خاوند کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ تو کیوں نہیں کماتا جیسے فلاں کماتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے ایسا کیوں نہیں بناتا جیسا فلاں بناتا ہے۔ میری محترم ماں بہنوں، صحابہ کی عورتیں یہ نہیں کہتی تھی، وہ تو اپنے بیٹوں کو یوں کہتی تھی تو اللہ کے راستے میں جا کر شہید کیوں نہیں ہوتا جیسے فلاں شہید ہوا، تو کیوں نہیں اللہ کے راستے میں نکلتا جیسے فلاں نکلتا۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت تھی، علم و شعر شاعری میں مشہور تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے سے شادی ہوئی، عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت جوان تھے، 30 برس کی عمر تھی، شادی ہوئی تو بیوی کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں سستی آنے لگی اور دین کو پھیلانا چھوڑ دیا۔ میرے محترم ماں بہنوں، آپ کو جمع کرنے کا مقصد واعظ نصیحت نہیں ہے، بلکہ ایک کام کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ مسلمان سے آج اللہ کے دین کی نقل حرکت چھوٹی ہوئی ہے اور اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھرنا چھوٹا ہوا ہے۔ دکانوں کی دوڑ، دفتر کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، تجارت کی دوڑ، منصب کی دوڑ، یہ اس امت کی بربادی کے سامان ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں کہ تم اپنے بیٹوں اور خاوندوں کو ابھارو، اپنی آخرت بناؤ، دنیا تو مقدر کی مل ہی جائے گی۔ اے میرے بیٹے کہ تو آخرت بنا، اپنی دنیا کی فکر نہ کر، تیرا رزق اس وقت لکھا گیا جب تو میرے پیٹ میں تھا، اب تو اپنی روزی کا فکر نہ کر، تو اپنی آخرت کی فکر کر تاکہ تیری آخرت بنے اور ہم بھی تیرے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ ایسی خوبصورت بیوی اور ایسی شاعرہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سست پڑنے لگے، باہر نکلنے اور اللہ کے راستے میں جانے میں سستی آنے لگی۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ ترغیب تو دیتی تھی مگر بے سود۔ جب بیوی کی محبت غالب آئی تو ابوبکر صدیق نے کہا، بیٹا تو عورت کی محبت میں اپنے فرض سے غافل ہو گیا، اپنے منصب سے غافل ہو گیا، کیا تو اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ گھر میں بیٹھے؟ نہیں، کلمے کو ساری دنیا میں بلند کرنا ہے۔ یہ بیوی تیرے ساتھ نہیں رہے گی، اسے طلاق دے دے۔ جس کی محبت نے تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہمت نہ پڑے کہ محبت اتنی شدید تھی، جبکہ دوسری طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب باپ کہ جس کی ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی۔ میری محترم ماں بہنوں، اس وقت کے مرد اور عورتیں اپنے جذبے پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر چلتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ باپ ناراض ہے اور یہ ناراض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور اللہ کے رسول ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، بیوی کو طلاق دے دی، مگر اس کے غم میں پریشان رہنے لگے۔ ایک مرتبہ
لیٹے ہوئے تھے، معلوم نہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں۔ شعر پڑھنے لگے: اعاتق قلبی کل یوم ولیلہ الیک بما تخفی نفوس معلق۔ اے عاتقہ، جب تک سورج چمکتا رہے گا اور جب تک مشرق سے مغرب میں نکلتا اور ڈوبتا رہے گا، تیری یاد میرے دل میں تازہ رہے گی، اور موت تو آئے گی لیکن کبھی تیرا غم مجھے نہیں بھولا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ اشعار سنے تو کہا: بیٹا دوبارہ رجوع کر لے۔ چنانچہ رجوع کر لیا، لیکن پھر کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیوی کی محبت میں کبھی پیچھے ہٹے ہیں۔ چنانچہ طائف کے میدان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں تیر لگا اور اسی زخم میں تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ 30 برس کی عمر، جوان بیوی، خود بھی جوان، جذبے بھی جوان، سارے جذبوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی۔ جب حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو بے ساختہ زبان سے اشعار نکلے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے عبداللہ، اب کبھی میرا جسم راحت نہیں پائے گا اور کبھی میرے جسم پر اچھا کپڑا نہیں آئے گا۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جب تک بلبل باغ میں چہکتی رہے گی، تیری یاد بھی میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ اتنی محبت تھی، لیکن یہ نہیں کیا کہ اپنے خامن کو پکڑ کر بٹھا لیا ہو: بیٹھ جا، تو مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ نہیں، یہ بات ان کے سامنے تھی کہ موت تو برحق ہے، الموت حق والحیات باطل، موت حق ہے اور زندگی باطل ہے۔ دنیا میں کبھی وصال نہیں ہے، دنیا میں فراق ہے، فراق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: عش ما شئت فإنک میت۔ اے میرے نبی، جتنی زندگی چاہے لے لے، مگر موت آپ پر بھی آئے گی۔ اور آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں، جس سے بھی محبت کر لیجئے، یقیناً ایک دن آپ کو جدا ہونا پڑے گا۔ جدائی یقینی ہے، دنیا میں وصال نہیں ہے، دنیا میں فراق ہے، آخرت میں وصال ہے۔ دنیا میں جدائی ہے، آخرت میں ملاد ہے۔ میری ماں بہنوں، آج یہ غم اور یہ درد ہمارے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ آج مسلمان کے دل میں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا جذبہ مٹا ہوا ہے۔ نماز پڑھ کر بھی مال کمانے کی سوچتا ہے، حاجی ہو کر بھی مال کمانے کی سوچتا ہے، مولوی بن کر بھی اس کے اندر دنیا چمکتی اور دمکتی ہے۔ مال کی کمائی کے جذبے کے ساتھ ہماری نمازیں ہمیں جنت میں نہ لے جا سکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم مرشاب من امتی، کتنے میری امت کے جوان ہوں گے جنہیں پکڑ پکڑ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور وہ کہیں گے: وہ اسبابا، کوئی تو ہماری جوانی پر ترس کھائے، لیکن کہا جائے گا: کوئی ترس نہیں، تم کلیمے کی بے عزتی کرنے والے تھے۔ کلیمے کی بے عزتی کیا ہے؟ جب آدمی کلیمے پر دنیا کی محبت کو غالب کر لے، یہی کلیمے کی توہین ہے۔ چاہے یہ نمازی ہے، چاہے تہجد گزار ہے، چاہے ہر سال عمرہ حج کرتا ہے، چاہے روزہ کا پابند ہے، لیکن یہ کلیمے کی ہتک کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اس کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَكُم مِّن شَيْخٍ مِّن أُمَّتِي يَقُولُ وَأَشْيَبْتَ، میری امت کے کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ کہیں گے: کوئی تو ہمارے بڑھاپے کو دیکھے،
مگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ وَكُم مِّن نِّسْوَةٍ مِّنْ أُمَّتِي يَقُولُ أَتَكَ سَتْرًا وَأَفْزِيَ حَتَّى، میری امت کی کتنی ہی عورتیں ہوں گی جنہیں ننگا کر کے اور ان کے سروں کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور وہ پکاریں گی، ارے کوئی ہمارا پردہ کر دے اور کوئی ہمیں دوزخ سے بچائے۔ لیکن کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کلمے کی توہین کی ہے اور آج تمہیں دوزخ کی آگ کا مزہ چکھایا جائے گا۔ جب انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا اور دوزخ کی آگ انہیں پکڑنے آئے گی تو سارے مل کر کلمہ پڑھیں گے، آگ پیچھے ہٹ جائے گی، پھر آگ ان کو کھانے کے لیے آئے گی، پھر کلمہ پڑھیں گے، آگ پیچھے ہٹ جائے گی۔ دوزخ کا داروغہ مالک کہے گا، ارے کہ تجھ کو کیا ہوا، تو ان کو کھاتی کیوں نہیں؟ وہ کہے گی، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، میرا کلمے پر بس نہیں چلتا۔ وہ کہیں گے، اچھا پکڑو۔ اب جب وہ آگ پکڑنے کے لیے آئے گی اور وہ کلمہ پڑھنا چاہیں گے تو اللہ ان کی زبانوں پر تالا لگا دیں گے۔ کیوں تالا لگا؟ کیونکہ ارے ظالم کہ تو نے دنیا کی خاطر میرے کلمے کی ہتک کی، آج میں تجھے آگ میں جلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ زبان پر تالا کیوں نہیں لگایا؟ 3 دفعہ مہلت دے کر یہ بتایا کہ اگر تو دنیا میں اس کلمے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا تو تجھے دوزخ کی آگ کچھ نہ کہتی، لیکن تو نے کلمے کو توڑا اور تو نے میرے کلمے کی توہین کی اور اسے دنیا میں پھیلانا اپنا کام اور اپنا مقصد نہ بنایا، اس لیے آج تجھے اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ درد اور غم آج اچھے بھلے نمازیوں کے دل سے نکلا ہوا ہے، سب پر کمائی کا بھوت سوار ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ہم میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ مسلمان بھی کہتا ہے پیسہ ہو، کافر بھی کہتا ہے پیسہ ہو، مسلمان عورت بھی کہتی ہے پیسہ ہو، کافر عورت بھی کہتی ہے پیسہ ہو۔ پھر ایک مسلمان عورت اور کافر عورت کے دل میں کیا فرق ہے؟ ایک مسلمان مرد اور کافر مرد کے دل میں کیا فرق ہے؟ میری محترمہ بہنوں، صحابہ اور ان کی بیوی بچوں نے مال و جان قربان کر دیے مگر ایمان قربان نہیں کیے۔ قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ ہم دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں آئے۔ مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی تھی، بیویاں اپنے خاوندوں کو بھیجتی تھی، اے خاوندو، اے میرے سرتاز نکل اللہ کے راستے میں، بے شک تیری جدائی بڑی شاق ہے۔ میری بہنوں، اگر اس زمانے کی عورت اپنے سینے پر پتھر نہ رکھتی، اگر اس زمانے کی عورت اپنے سینے پر پتھر نہ رکھتی تو آج دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ اگر اس زمانے کی بیوی آج کی بیوی کی طرح ہوتی اور اس زمانے کی ماں آج کی ماں کی طرح ہوتی تو آج دنیا میں کوئی کلمہ نہ پڑھتا۔ ان کے بھی جذبات تھے کہ ہمارے گھر والے ہمارے سامنے رہیں، اور ان کے بھی جذبات تھے کہ ہمارے بیٹے ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں، لیکن انہوں نے سینے پر پتھر رکھ کر کہا کہ جاؤ بیٹے جاؤ، ہم تم پر صبر کریں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے تھے مگر ایک بھی ماں کی آنکھوں کے سامنے نہیں مرا۔ فضل ابن عباس شام میں شہید ہوئے، عبداللہ ابن عباس طائف میں شہید ہوئے، عبید اللہ ابن عباس یمن میں شہید ہوئے، عبد الرحمن ابن عباس شمالی افریقہ میں شہید ہوئے، قاسم ابن عباس سمرقند میں شہید ہوئے،
کثیر ابن عباس ینبوع میں شہید ہوئے۔ سارے بیٹوں کی قبریں مختلف جگہوں پر ہیں۔ ماں نے ایک بیٹا بھی اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت کی مائیں یہ کہتی کہ ہمارے بیٹوں کو بھی کاروبار بنے، ہمارے بیٹیوں کے بھی زیور بنے، تو آج دنیا میں دین نہ آتا۔ ان کے گھر تو خالی تھے، ان کے گھروں میں کھانے کو روٹی نہیں تھی، مگر وہ سارے عالم میں کلمے کو پھیلا کر دکھلا گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، نبی کی بیٹی ہے اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے، سب سے پیاری بیٹی ہے۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اور فرمایا ریحانتی، حسن اور حسین میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، جنہیں دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے مسجد کے دروازے کے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور دوڑ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا اور ممبر پر بٹھا کر خطبہ شروع فرمایا۔ اتنی محبت کے باوجود گھر میں فاقہ رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بیٹی، میرے رب نے تو مجھ سے کہا تھا کہ چاہوں تو سونے چاندی کے پہاڑ تجھے دے دوں، لیکن میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ ساری امت کو بتایا کہ اگر یہی مقصد میں تمہارا بنا دوں کہ پیسہ کماؤ، مال بناؤ، تاجر بنو، زمیندار بنو، تو سب سے پہلے میں اپنی بیٹی، داماد اور نوازوں کو سونے کے پہاڑ لے کر دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے جذبے بنائے، عورتوں کے اندر سے دنیا کی ہر لالچ کا جذبہ نکال دیا، مردوں کے اندر سے بھی کمائیوں کے جذبے نکال دیے۔ آج کے لوگ کماتے کماتے جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو اونچے اونچے بنگلے کھڑے کر کے اپنی ساری دولت برباد کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کے مال کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ جس کے مال کو مردود کرنا چاہتے ہیں اس کے مال سے بنگلے بنواتا ہے، اس کے مال سے بڑے بڑے محلات بنواتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جس کے مال کو ٹھکراتا ہے اسے گارے مٹی میں لگا کر محلات بنواتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے محلات نہیں بنائے۔ فاطمہ کا کوئی گھر نہیں تھا، علی کا گھر کوئی نہیں تھا، ام سلمہ کا گھر کوئی نہیں تھا، عائشہ کا گھر کوئی نہیں تھا، لیکن ان کی محنت سے سارے عالم میں ایمان پھیل رہا تھا، سارے عالم میں دین پھیل رہا تھا۔ ان کا یہ جذبہ بن گیا تھا کہ ہمیں تو بس اللہ کے نام پر مرنا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ باپ بیٹا کو کہتے تھے جاؤ بیٹا اللہ کے نام پر مرو، ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ مائی کہتی تھی جاؤ بیٹا قربان ہو۔ آج کسی ماں کا یہ جذبہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے مرے، ماں خواہ کتنی ہی گئی گزری کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ میرا جنازہ میرا بیٹا اٹھائے، میرا سامنے میرا بیٹا نہ مرے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کی عورتیں وہ مائی تھی کہ جن کا جذبہ تھا کہ ہمارے بیٹے ہمارے سامنے اللہ کے راہ میں قربان ہو گئے۔ حضرت صلہ ابن عصیم رحمۃ اللہ علیہ ادوی اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا پہلے تو شہید ہو تاکہ میں تیری شہادت پر صبر کروں اور مجھے صبر کی بھی جنت ملے۔ میں تیرے بعد میں جاؤں گا، پھر میں قتل ہو جاؤں گا تاکہ میں تیرے ساتھ پہنچ جاؤں۔ چنانچہ پہلے بیٹا نکلا، شہید ہو گیا، پھر باپ نکلا، باپ بھی شہید ہو گیا۔
جب یہ خبر ملک شام میں پہنچی تو ان کی بیوی حضرت رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ سے محلے کی عورتیں تعزیت کے لیے آنے لگی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کنتن جنتن لتعزننی، اگر تم میری تسلی تعزیت کے لیے آئے ہو تو واپس چلی جاؤ۔ ان کنتن جئتن، اور اگر تم مجھے مبارکباد دینے آئے ہو کہ میرا بیٹا اور خاوند دونوں جنت کے حقدار بن گئی ہیں تو مبارکباد دو۔ مجھے خوشی ہے، غم نہیں ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا اور خاوند اللہ کے راستے میں جان قربان کر کے جنت والے بن چکے ہیں، لہٰذا تم مجھے خوشخبری دو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا جوان بیٹا انتہائی خوبصورت 20 برس کا نوجوان تھا۔ یرموک کی لڑائی میں کندھے کو تلوار لگی اور کندھا ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی حالت میں گھوڑے کو لوٹا کر واپس آئی اور کہا، یا عبدہ، اے میرے باپ، بس اب میری آخری وقت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، وَأَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُهَا یبنی، اے میرے بیٹے، تو اور کیا چاہتا ہے کہ تو اپنے رب کے پاس چلا جائے؟ اپنے ہاتھ سے دفن کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے، ابو عبیدہ، مجھے مبارکباد دو کہ میرا بیٹا میرے رب نے قبول فرما لیا ہے۔ انہوں نے بیٹوں کے لیے دکانوں کے جذبے نہیں بنائے، مکانوں کے جذبے نہیں بنائے۔ آج کی عورت اگر اپنے جذبے کو تبدیل کر لے تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے، مگر آج کی عورت ہے کہ جو مرد کو حرام کمائی پر مجبور کر رہی ہے، آج کی عورت ہے کہ سارے عالم کے مردوں کو ابھار رہی ہے کہ فلاں نے اتنا کمایا، فلاں نے اتنا بنایا، تو نے کیا کیا؟ میری محترم ماں بہنوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی عورتیں تھیں۔ حضرت اسماء نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے لیے تیار کیا اور فرمایا، بیٹا، تیری شہادت مجھے پسند ہے، اگر تو اللہ کے نام پر مر رہا ہے تو اس میں غم کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے، اماں، پھر مجھے گلے مل لے، میری آج واپسی نہیں ہوگی۔ حضرت اسماء چونکہ نابینا ہو چکی تھی، جب بیٹے سے ملنے لگی تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ذرہ پہنی ہوئی ہے۔ فرمانے لگی، بیٹا، ایک طرف تو اللہ کے نام پر مرنا چاہتے ہو اور دوسری طرف ذرہ پہنی ہوئی ہے، یہ ذرہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ اسے اتار دو۔ بیٹے نے کہا، اے میری ماں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میری لاش کی بے حرمتی نہ کر دیں، اس لیے میں نے ذرہ پہنی ہوئی ہے۔ فرمایا، ارے میرے جگر کے ٹکڑے، سن لے، الشاة مذبوحة لا يعلمها أصلخ، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے پھر اس کی کھال کھینچو، اس کے ٹکڑے کرو، بکری کو کیا پرواہ ہے؟ جب تو اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا تو تیرے جسم سے جو مرضی کریں، تجھے اس کی کیا پرواہ ہے؟ چنانچہ ماں نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی ذرہ اتروائی، ایک کرتے اور دھوتی میں روانہ کیا۔ اب دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر اللہ کا شیر میدان میں نکلا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایسے جوان تھے کہ اکیلے ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ عبداللہ انسان نہیں ہے، عبداللہ تو جن ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ اسے دفن کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ نے جا کر وہ پی لیا تھا۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی وہ دفن کر دیا؟ کہا، جی، ایسی جگہ دفن کیا ہے جہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ فرمائے، لعلک شربت، ارے کہیں تو نے پی تو نہیں لیا؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے پی لیا ہے۔ فرمایا، بس تیرے اوپر دوزخ حرام ہو گئی۔ اس
طاقت تھی، ایسے جوان تھے کہ جن کی جوانی دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے۔ ماں اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے مرنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ جب چاروں طرف سے تلواروں کا مینہ برسا، ایک پتھر سر پر لگا اور سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا جو پاؤں پر گرا تو فرمانے لگے وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمِي قُدُومَنَا وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْأَقْدَامُ تُقَرِّمُ الدِّمَاءَ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو اللہ کے راستے میں بھاگ جائیں اور ان کی پشت پر زخم آئیں، ہم وہ ہیں جو سینے پر زخم کھا کر اپنے پاؤں کو خون سے رنگین کرتے ہیں، ہم کبھی پشت نہیں دکھاتے۔ جب گرے تو اوپر سے تلواروں کا مینہ برس رہا تھا، کہنے لگے اسماء، اے میری ماں، ان قتلت لا تبکیلی، اے اسماء اب تیرے پاس میرے قتل کی خبر آنے والی ہے۔ میرے پہ مت رونا، لا یبقی الا حسبی و دینی، میں دنیا پر نہیں مر رہا، آج کا مسلمان دنیا پر مر رہا ہے۔ انگلستان سے تابوت آ رہا ہے کہ فلاں مر گیا، جی یہ انگلستان کیوں گیا تھا؟ جی کمائی کے لیے گیا تھا۔ امارات سے تابوت آ رہے ہیں، سعودی عرب سے تابوت آ رہے ہیں، کیوں تابوت آ رہے ہیں؟ کمائی کے لیے دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ مسلمان غیرت والا تھا، اللہ کے نام پر مرتا تھا، دولت تو اس کے پاؤں کی جوتی تھی۔ ماں، میں نے اپنے حسب اور دین کی حفاظت کی ہے، میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھایا ہے، اب میری موت پر رونا نہیں۔ دشمنوں نے قتل کر کے لاش کو سولی پر لٹکا دیا، کئی دن گزر گئے، لاش سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ ایک روز وہاں سے گزر ہوا، دیکھا تو بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی تھی، فرمایا ابھی اس سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ پھر کہا ارے ظالموں، اس کی لاش کا کیا کرو گے؟ یہ تو میرے حوالے کر دو کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے دفن کروں۔ چنانچہ انہیں لاش دے دی گئی، خود غسل دلوا کر دفن فرمایا اور پھر ایک ہفتے کے بعد صدمے کی وجہ سے خود بھی انتقال فرمایا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج ہمارے اندر کمائی کے جذبے ہیں، ایمان کے جذبے تو مر چکے ہیں۔ آج ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ نہیں ہیں، کوئی تاجر بن کے زندہ ہے، کوئی صرافہ بازار کا بیوپاری بن کر زندہ ہے، کوئی نمک منڈی کا تاجر بن کے زندہ ہے، کوئی امبورٹ 100 کا تاجر بن کر زندہ ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے زندہ ہے، کوئی انجینئر بن کے زندہ ہے، مگر محمدی بن کر زندہ رہنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ہمارے جذبے ہی مٹ گئے، کہتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ بھائی سب کچھ کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا ہے۔ تبلیغ ایک غم اور درد ہے، مسلمان کے دل سے دنیا کمانے کا جذبہ نکل کر اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا جذبہ زندہ ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کے آخری کنارے پر قبر بن جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دعا مانگ کرتے تھے کہ اے اللہ دور سے دور ہماری قبروں کو بنا دے، دور سے دور ہمیں اپنے راستے میں موت دے دے کہ جہاں جا کر یہ مرے گا وہاں سے لے کر اس کے گھر تک اللہ پاک ایک موتی کا محل بنائے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج یہ جذبے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے مر جائیں، بیوی بچے سامنے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، 33 برس کی عمر تھی، پہلے حبشہ کی ہجرت کی، وہاں کے دھکے کھائے، مکہ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا،
صرف دین کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، کئی برس تک حبشہ میں رہے، 5 ہجری کو مدینہ تشریف لائے، خیبر کی فتح کے موقع پر واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی آمد سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمانے لگے، اے جعفر، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ فتح پر زیادہ خوش ہوں یا تیرے آنے کی خبر پر زیادہ خوش ہوں۔ اتنی زیادہ خوشی ہوئی، لیکن ابھی 2 برس ہی اپنے پاس رکھا تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ملک شام میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھیج دیا اور کہہ دیا، زید رضی اللہ عنہ امیر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ امیر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ امیر ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ موتا کے میدان میں پہنچے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا تو شیطان سامنے آ گیا۔ تمثل له الشیطان، شیطان کبھی کبھی انسانی شکل میں سامنے آ جاتا ہے، جن پر اسے گمراہ کرنے کے لیے وسوسے سے زور نہیں چلتا، تو پھر باقاعدہ انسانی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، جعفر، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان خوبصورت بیوی ہے، اور تو اس حال میں مر رہا ہے، کچھ سوچ تو صحیح۔ فجعلوا تم نیہی فی الدنیا، دنیا کی تمنا دلانے آیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الان اب میرے سامنے آیا ہے، جبکہ یہاں زندگی اور موت کا معرکہ ہے، یہاں بیوی بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اللہ اور رسول کے نام پر قربان ہونے کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ گھوڑے سے نیچے اتر گئے، دل میں خیال آیا، کہیں بیوی بچوں کی محبت مجھے بہکا نہ دے۔ گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے۔ اول من قطع قوائم فرسه فی سبیل اللہ، سب سے پہلے جس نے اپنے گھوڑے کو قتل کیا کہ کہیں میں پیچھے نہ بھاگ جاؤں، وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے۔ اب تلوار ہاتھ میں لی اور یہ اشعار پڑھے، یا حوض الجنت واقترا بها طیبتا وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي العزا لاقيتها زرابها۔ اے جنت تو کتنی پیاری، اے جنت تیرا پانی کتنا میٹھا، اے جنت تیرے چشمے کیسے عمدہ، اے جنت تیرے میں رہنا کیسا اعلیٰ، اے جنت تو کیسی خوبصورت، اے جنت تیرے محلات کیسے عالیشان۔ جنت کو یاد کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، پھر 2 ٹکڑے ہو کر گر گئے۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دیکھ لیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا، اے جعفر شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا، اس کے دونوں بازو اللہ کے نام پر کٹ گئے، اللہ نے اس کے دونوں بازو کے بدلے میں اس کو 2 پر عطا کیے ہیں، ان کے ساتھ وہ جنت میں اڑتا پھرتا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، جو شخص صحابہ کرام والے درد کو اپنا درد بنائے گا، اللہ پاک اسے بھی جنت میں صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اس کو دے دی جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کا ایک مرد اپنی جنت کی حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، کئی برس گزر جائیں گے، اس کے اوپر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا تو ایک اور جنت کی حور اسے پکار رہی ہوگی کہ آپ ہمارے پاس بھی تو آئیں۔ وہ اس کے پاس جائے گا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، وہ اس کے پاس بیٹھا ہوگا تو اوپر سے ایک اور نور کی چمک اٹھے گی، وہ اوپر دیکھے گا تو ایک اور جنت کی حور اسے پکار رہی ہوگی کہ آپ ہمارے پاس بھی آئیں۔ وہ اس کے پاس چلا جائے گا، پھر اس کے پاس بیٹھا رہے گا،
جب تک اللہ چاہے گا پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، ایسا محسوس ہوگا جیسے سورج چمک رہا ہو، ساری جنت روشن ہوتی چلی جائے گی۔ وہ حیران ہو کے دیکھے گا کہ یہ روشنی اور نور کہاں سے اٹھا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ دنیا کی مومن عورت جو اس کی بیوی تھی وہاں سے اوپر کے درجے میں دیکھ کر ہنس رہی ہوگی، اس کے ہنسنے پر ساری جنت نور سے روشن ہو رہی ہوگی۔ میری محترمہ ماں بہنوں، آج تو یہ جذبے ہی ختم ہو گئے۔ مردوں کو پٹی پڑھائی کے کماؤ، اس کمائی کے بھوت نے مسلمان کے ایمان کا جنازہ نکال لیا۔ عورتوں کے جذبے صرف زیور اور کپڑے تک محدود ہیں۔ ہم نے تو ایمان پر مرنا ہے، ایمان پر چلنا ہے، ایمان پر اٹھنا ہے، اور اپنی اولاد میں یہ جذبے پیدا کرنے ہیں اور اپنے گھر والوں کے اندر یہ جذبے پیدا کرنے ہیں۔ آج سادہ کپڑوں پر صبر کرو، اللہ جنت کے 70 جوڑے پہنائیں گے۔ جنت میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، اور جب تک قیامت آئے گی وہ فرشتہ زیور بناتا رہے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو زیور پہنائے گا اور اپنے ہاتھ سے جنت کے چشموں کا پانی پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، لے میرے بندے اور میرے بندی پی لے۔ اس زندگی کی دعوت آج مسلمان کے دل سے نکلی اور چھوٹی ہوئی ہے۔ اس کو تقریروں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کو وعظ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ تبلیغ میں نکل کر اس درد کو اپنا لو۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر نہ کرو ان کی روزی کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں یہ فکر کرو کہ ان کی قبر کا کیا ہوگا، ان کے حشر کا کیا ہوگا، ان کی آخرت کا کیا ہوگا۔ اس درد کو اپناؤ کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو اس رخ پر لانا ہے کہ یہ جنت والے بنے اور یہ آخرت والے بنے، اور یہ دنیا کو لے کر نہ چلیں بلکہ آخرت کو لے کر چلنے والے بنے۔ ایک عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کو پتہ تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا حارث رضی اللہ عنہ تھا، وہ اللہ کے نام پر قربان ہو گیا، مجھے بتائیے وہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے تو صبر کروں، دوزخ میں ہے تو فریاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے حارثہ رضی اللہ عنہ، تو کیا سوچتی ہے؟ انہا الجنان، وہاں ایک نہیں بے شمار جنتیں ہیں۔ وَإِنَّ ابنک اصحاب الفردوس الاعلیٰ، اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں پھر رہا۔ آج کے باپ کو دیکھو، اس کا درد کیا ہے، حرام حلال اکٹھا کھلاتا ہے۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر باپ کے سر میں بھی جوتے اور ماں کے سر میں بھی جوتے مارتی ہے۔ جب اپنی اولاد کو آپ حرام کھلاؤ گے تو تم توقع نہ رکھو کہ یہ تمہارے فرماندار بنیں گے، یہ تمہارے سر پر جوتے ہی ماریں گے۔ جس اولاد کی خاطر آپ اپنے سارے جذبے مٹا کر عمر برباد کر دیتے ہو، وہی اولاد جوان ہو کر تمہارا ہاتھ توڑتی ہے، کہتی ہے کہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، کیا بکتی ہے۔ باپ سے کہتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے بنایا ہی کیا ہے؟ یہ آج کے روز مرہ کے واقعات ہیں۔ اس کا باپ کہ ہر شخص کا باپ ایسا ہو کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرتا ہو کہ یہ دین پر کس طرح چلنے والا بنے۔ کہ اس وقت ہمیں نہ ایسے باپ نظر آتے ہیں اور نہ ایسی مائی ہیں کہ جن کے جذبے ہوں۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرنے آئے ہیں کہ تبلیغ میں نکل کر جان مال اور وقت لگا کر اندر کی دنیا کو خرچ کر پھینک دیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا سب جذبے مٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آخر دعوانا